ناظرین بڑی جنگوں کے خطرات اس وقت عروج پر ہیں اور ہم نے پہلے یہ بات کی کہ اگلے جو 10-12 دن ہیں اس میں بہت بڑی جنگیں جو وہ چھڑ سکتی ہیں. اور اس وقت جو نیو یارک کا الیکشن ہوا ہے، امریکہ کے اندر جو الیکشنز ہوئے ہیں جس میں اسرائیلی لابی کو بہت برے طریقے سے شکست ہوئی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ پینک کے اندر ہیں اور وہ اس بات کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے. اسرائیل یہ سمجھ رہا ہے، زانس یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے، کیونکہ بڑی تیزی کے ساتھ ان کے خلاف جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان کی سپورٹ جو ہے وہ اب زیادہ دیر چل نہیں سکتی ہے. تو وہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے. اس سے پہلے بھی ایک سینیریو یہ تھا کہ وہ ٹرمپ کی ٹرم کو، اس ٹینیور کو اپنے لیے بیسٹ لاسٹ چانس جب وہ تصور کر رہے تھے، لیکن اب تو صورتحال اس سے بھی زیادہ تبدیل ہو گئی ہے. تو یہ خطرات ناظرین پائے جا رہے ہیں کہ وہ فوری کوئی اگریشن جب وہ لانچ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے. ایران کی ابھی کچھ دیر پہلے یہ سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے کہ ان کی فورسز جو ہیں وہ ہائی الرٹ کے اوپر ہیں اور وہ امید کر رہے ہیں کہ کوئی جنگ نہ ہو، کیونکہ یہ جنگ بڑی خوفناک ہوگی. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ اس وقت خطرات ہیں اور ہماری فورسز اس وقت ہائی الرٹ کے اوپر ہیں. یمن نے ابھی سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ایک اور راؤنڈ جو ہے وہ ناگزیر دیکھ رہے ہیں، ہمارا ایک اور راؤنڈ جو وہ اسرائیل کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. اسی کے ساتھ ناظرین دنیا کے اندر جو بیلنس آف پاور ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے، جس کی وجہ چائنا ہے. چائنا اس وقت رائز کر رہا ہے، لیڈ کر رہا ہے. آج جو چائنا نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، چائنا اور اس کے اتحادیوں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، اور ویسٹ کو اس کی سپریمیسی اور اس کی ہیجمنی کو جو سب سے بڑا جھٹکا ہے وہ یہ چائنا نے دیا ہے کہ چائنا نے اپنا پہلا ٹرینر ایئر کرافٹ جو وہ بنا لیا. یعنی وہ ایئر کرافٹ جو استعمال ہوتا ہے پائلٹس کو ٹرین کرنے کے لیے، وہ چائنا نے اپنا پہلا بنا لیا. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور یعنی کہ اب چائنا یہ کسی بھی ملک کو، فار ایگزامپل ایران کو دے سکتا ہے پائلٹس کو ٹرین کرنے کے لیے، اور یہ وہ ہے جو ایڈوانس جیٹس اگر کسی ملک کو دینے ہیں تو اس سے پہلے یہ دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اپنے پائلٹس جو وہ ٹرین کر لیں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو چائنا کو حاصل ہوئی، اور اس کے اثرات آپ باقی ملکوں میں دیکھیں گے جن کو چائنا جو ہے وہ یہ ڈیلیور کرے گا. تو اس طرح ویسٹ کا جو کنٹرول ہے وہ ایک ایک چیز کے اوپر جو وہ کم ہو رہا ہے. اس سے پہلے چائنا کے پاس یہ صلاحیت نہیں تھی، یہ انہوں نے اپنا پہلا بنایا ہے. اس سے پہلے ان کے پاس یہ صلاحیت نہیں تھی. تو ایک ایک چیز کے اوپر ان کا جو کنٹرول ہے وہ کم ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. کولڈ وار بھی اپنی شکل لے رہی ہے. کولڈ وار میں کیا ہو رہا تھا؟ پراکسی وارز ہو رہی تھی، ویپن ٹیسٹ ہو رہے تھے، نیوکلیر ٹیسٹ ہو رہے تھے، اور اس وقت بھی ایکچولی یہی ہو رہا ہے. آج امریکہ جو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل جو ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے، اور ساتھ نیوکلیر ویپن بھی ٹیسٹ کر سکتا ہے. اور رشیا کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ یہ ہم اس کو ایک اپرچونٹی دیکھتے ہیں کہ ہم بھی نیوکلیر ٹیسٹ جو کرنے جا رہے ہیں. 90s کے بعد رشیا نے کوئی نیوکلیر ویپن ٹیسٹ نہیں کیا ہے، تو رشیا کہہ رہا ہے کہ امریکہ کرے گا تو فوری جو ہے وہ ہم بھی نیوکلیر ویپن ٹیسٹ جو وہ کریں گے. تو یہ بہرحال ایک کولڈ وار ہے جس میں پراکسی وارز، جس میں ویپن ٹیسٹ ہو رہے ہیں، جس میں نیوکلیر ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور جس میں ایک ریس لگی ہوئی ہے. یہ سارا کچھ اس وقت جو وہ کولڈ وار بھی اپنی ایک شکل جو وہ لے رہی ہے. غزہ سے اگر ہم شروع کریں تو ناظرین زائنسٹ لابی اس وقت بہت زیادہ سکتے کے اندر ہے. وہ شاکڈ ہے کہ ایک ایسا کینڈیڈیٹ، ایک ایسا شخص جو فلسطین کا سب سے بڑا سپورٹر ہے، جو کھلے عام یہ کہتا پھرتا ہے کہ وہ اسرائیلی وزیراعظم کو گرفتار کرے گا. ایک ایسی بات جو دنیا میں یعنی شاید OIC ملکوں میں بھی اتنا کھل کر کوئی نہیں کہہ سکتا. تو نیو یارک کا میئر یہ کہتا پھرتا ہے، نیو یارک کا کینڈیڈیٹ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اسرائیلی وزیراعظم کو گرفتار کرے گا، اور وہ ان کے مرکز سے جیت جاتا ہے جہاں پر ان کا سب سے زیادہ وہ سمجھتے ہیں کنٹرول ہے، جہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ان کا شکنجہ ہے. اگر باقی جگہوں سے ان کا کنٹرول انفلوئنس ختم بھی ہوگا تو نیو یارک تو وہ آخری جگہ ہوگی جہاں سے ان کا کنٹرول ختم ہوگا. وہاں پر ان کے مرکز میں جا کر جائے ان کو شکست دی ہے. تو وہ ابھی تک سکتے کے اندر ہے کہ فلسطین کا سپورٹر جو ہے وہ کس طرح سے جیت گیا ہے. اور اب ان کو اگلا خطرہ یہ پڑ گیا ہے کہ جو ان کا ویلتھ ایکیومولیٹ کرنے کا سٹرکچر ہے وہ بھی خطرے میں ہے. یعنی جو ان کی مونوپلی ہے، جیسے وہ سسٹم کو رن کر رہے ہیں اور جیسے ویلتھ پر ان کا کنٹرول ہے، وہ بھی خطرے میں ہے. وائے؟ کیونکہ زہران ممدانی کا پہلا ٹارگٹ ہی وہ بلینئرز ہے. وہ دولت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ظاہر دولت کے ذریعے سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں. تو زہران ممدانی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان پر سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ لگائیں گے. تو اب اگلا ان کو خطرہ یہ ہے کہ وہ جو ویلتھ ہے اور اس کو مزید اکومولیٹ کرنے کا
جو سٹرکچر ہے وہ خطرے میں ہے کہ وہ مونوپلی زہران ممدانی توڑ سکتے ہیں. تو زہران ممدانی کو اسی لیے وہ ہرانے کے لیے آخری حد تک گئے ہیں, آخری حد تک وہ گئے ہیں, لیکن بہت برے طریقے سے جب وہ شکست ہو گئی ہے. تو الجزیرہ نے کیا لکھا ہے, ممدانی ون از انڈورسمنٹ ٹروتھ اوور سائلنس آن غزہ. یعنی یہ جو غزہ کے اوپر سائلنس تھی, وہاں پر دنیا نے, امریکنز نے اس الیکشن کے ذریعے اس کا جواب دیا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے. ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ مکمل طور پر خاموش تھی, اس نے اپنی آنکھیں کان بند کر لیے تھے غزہ کے لوگوں کے لیے. اور یہ وہ فتح ہے, سائلنس کے اوپر سچ کی جو فتح ہوئی ہے. ہوورڈ یونیورسٹی امریکہ کی, ان کے پروفیسر جو بات کر رہے ہیں اور الجزیرہ ان کو کوٹ کر رہا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ممدانی کا جو ون ہے یہ ایک سگنل ہے, یہ بہت بڑا ایک سگنل ہے اور ثبوت ہے کہ جو پرانا طریقہ کار ہے کہ جس میں ویلتھ اور انفلوئنس جو ہے وہ آپ کی کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے, نو لانگر گارنٹیز پاور, اب وہ ختم ہو چکا ہے. ویلتھ ہے آپ کے پاس, اسرائیلی سپورٹ ہے, ویلتھ بھی تو اسرائیل کے ہے نا, ان کے بلینئرز وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا انفلوئنس ہے, تو وہ آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے. وہ سسٹم اب کولیپس کر گیا. تو اس وقت یہ سکتے کے اندر ہیں. یہ آپ دیکھیے, انہوں نے کہا کہ یہ دس از دا اسٹارٹ آف دا اینڈ آف دا ایرا آف دا زائنسٹ, یہ زائنسٹ ایرا کے اختتام کا یہ آغاز ہے. اینڈ دیئر ہیجیمنی اینڈ دیئر مس گائیڈنس. زہران ممدانی جو ہے وہ سمبل آف جسٹس اینڈ ریزیلینس ہے, وہ بن کر سامنے آئے. یہ ون ہے سائلنس کے اوپر سچ کا. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہو گئی. کولمبیا کے پریزیڈنٹ جو ہیں, جو فلسطین کے بہت بڑے سپورٹر ہیں, انہوں نے زہران ممدانی کے ساتھ اپنی پکچر جو ہے وہ شیئر کی, اور وہ نیو یارک کے اندر موجود ہے. یعنی کچھ عرصہ پہلے جب وہ گئے تھے تو زہران ممدانی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی, تو انہوں نے وہ پکچر جو ہے وہ شیئر کی. دا کولمبین پریزیڈنٹ پوسٹ a photo of himself with New York City new mayor Zohran Mamdani and comments from the heart of the city congratulations him on its victory. مبارکباد دی انہوں نے. اور کولمبیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے دوحہ میں ملاقات کی ہے غزہ کے بچوں کے ساتھ. غزہ میں یعنی کچھ بچے, مرد اور باقی لوگ جو ہیں ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے مختلف ملکوں میں لے جایا گیا ہے. تو غزہ کے کچھ بچے جو ہے وہ دوحہ میں لائے گئے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے. وہاں پر کولمبیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے, اور غزہ کے ایک بچے نے جس کے دونوں بازوؤں سے وہ معذور ہو چکا ہے, اس نے ایک چھوٹا سا ویڈیو بنایا, انٹرویو کیا, اور اس بچے نے کولمبیا کے صدر سے پوچھا کہ کیا آپ امریکہ سے ڈرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آئی ایم ناٹ افریڈ آف آئدر امریکہ اور ٹرمپ, اور میں فلسطین کے ساتھ کھڑا رہوں گا. میں نہ ہی امریکہ سے ڈرتا ہوں نہ ہی ٹرمپ سے, اور میں فلسطین کے ساتھ جب وہ کھڑا رہوں گا. تو بڑے جذباتی مناظر جب دیکھنے کو ملے, تو بڑی حیران کن بات ہے کہ کسی بڑے OIC عرب لیڈر نے اس طرح سے جا کر بچوں کے ساتھ کوئی انٹرویو ملاقات اس طرح سے نہیں کی. لیکن کولمبیا کے صدر نے جب غزہ کے بچوں سے ملاقات کی ہے. MBS محمد بن سلمان جو 18 نومبر کو وائٹ ہاؤس کا دورہ کرنے جا رہے ہیں, اور ایک تاریخی ڈیل ہو سکتی ہے, F-35 سعودی عربیہ کو ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. یہ عرب ورلڈ اور OIC ورلڈ کی بہت بڑی کامیابی ہوگی, بہت ایک ٹرننگ پوائنٹ مومنٹ ہوگا. اور فار مینی ایئرز یہ کنٹریز جو ہیں امریکہ کو ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ان کو فائٹر جیٹس دیے جائیں, لیکن امریکہ نہیں دے رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ اسرائیلی لابی ان کو نہیں الاؤ کر رہی تھی. تو اب یہ بتا رہا ہے کہ چیزیں واقعتاً تبدیل ہو رہی ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت ٹرننگ پوائنٹ مومنٹ ہوگا یہ مڈل ایسٹ کی ہسٹری کے اندر, فلسطین تنازع کے اندر, اگر یہ فائٹر جیٹ سعودی عربیہ کو مل جاتے ہیں. اور اگر امریکہ نہیں دیتا تو چائنا پلیٹ میں لے کر بیٹھا ہوا ہے, J-35 پلیٹ میں لے کر بیٹھا ہوا ہے, اور سعودی عربیہ نے ابھی ریجیکٹ کیے ہیں J-35. انہوں نے کہا ہم نہیں لے رہے چائنا سے, چائنا کو انہوں نے کہا ہے. تو اس لیے امریکہ کے لیے مجبوری ہے کہ وہ یہ جیٹس دے. تو یہ بدلتی دنیا میں یہ اینٹی, اس کے انٹرسٹ جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی الائن نہیں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. امریکہ جو سمجھتا ہے کہ اس کے انٹرسٹ سب سے زیادہ الائن ہے اسرائیل کے, تو وہ بھی آپس میں کولائڈ کر رہے ہیں. اسرائیل کے انٹرسٹ میں ہے کہ سعودی عربیہ یا کسی بھی ملک اور ریجن میں ماڈرن جیٹس نہ دیے جائیں. امریکہ دے رہا ہے, دینے پر مجبور ہو رہا ہے. پینٹاگن نے کلیئر کر دیا, بس ٹرمپ کے سائن چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے وہ تبدیلی جو آ رہی ہے. تو MBS نے فلسطین کے صدر کو جو ہے وہ لیٹر لکھا ہے. MBS retreat Saudi Arabia support for Palestinians in letter to محمود عباس.
انہوں نے کہا کہ ہم پوری طرح سے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم فلسطین کی آزادی میں جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، کمیٹڈ ہیں فلسطین کی آزادی کے حوالے سے، اور ہم انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ غزہ میں ایڈ جائے، اور یہ ساری باتیں انہوں نے جو ہے وہ کی ہیں۔ تو سعودی عربیہ جو ہے نا وہ نارملائزیشن نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور فلسطین کے ساتھ اس کو کھڑے ہونا ہے۔ جناب علی، یمن یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارا ایک اور راؤنڈ ہونے جا رہا ہے، ایک اور جنگ اسرائیل کے ساتھ ہماری ہونے جا رہی ہے۔ یمن از دا فرسٹ عرب کنٹری اینڈ اونلی عرب کنٹری جس نے اعلان کیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کرے گا فلسطین کے لیے، فرسٹ اینڈ دا اونلی کنٹری، تو اس کی بہت بھاری قیمت بھی چکائی ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ نیتن یاہو نے یمن پر حملہ کرنے کے لیے ایک ہنگامی میٹنگ جو طلب کی ہے، جس کے بعد یمن کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جنگ ہماری ہونے جا رہی ہے۔ نیتن یاہو جو وار منسٹر ہے کاتس اور کچھ اور ملٹری کے لوگوں کے ساتھ اسپیشل ڈسکشن ہوئی ہے یمن کے حوالے سے، تو اس پر یمن کا آگے سے جو جواب آ رہا ہے، نیو کنفرنٹیشن بٹوین انصار اللہ اینڈ اسرائیل انوائٹیبل، ناگزیر ہے۔ بہت بڑی بات ہے، یمن کہہ رہا ہے کہ ہماری ان کے ساتھ جنگ ناگزیر ہے، اور ادھر میٹنگ ہوئی ہے، اور وی آر پریپیئرنگ فار دا نیکسٹ اسٹیج آف ریزسٹنس، ہم اگلی اسٹیج کی جو تیاری کر رہے ہیں، ہم پوری طرح سے پریپیئر ہیں، اور نیو راؤنڈ آف کنفرنٹیشن جو ہے ود دا اینمی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ پیس اور سیکورٹی جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے ایز لانگ ایز ہی آکوپائز پیلسٹائن، جب تک اسرائیل کا فلسطین کے اوپر قبضہ ہے، اسرائیل کے ساتھ نہ کوئی پیس ہو سکتا ہے اور نہ کوئی سیکورٹی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے۔ ہم ایک اور جنگ ہونے دیکھ رہے ہیں۔ تو ادھر جو الیکشن یہ ہارے ہیں، تو اگر یہاں پر کچھ جنگ ڈیلے بھی تھی تو وہ اب ہونے جا رہی ہے، چند دنوں کے اندر ہونے جا رہی ہے، ود ان ڈیز ہونے جا رہی ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے ٹائم ان کے پاس بہت تھوڑا رہ گیا۔ خود امریکہ کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے، دنیا میں تو جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے۔ تو ادھر جو ہے وہ لیبنن کے اندر ان کی اسیسینیشنز اسرائیل کی وہ جاری ہیں، بس یہاں پر بھی آپ سمجھ لیں کہ کوئی آتش فشاں پھٹنے کے قریب ہے۔ غزہ میں اسرائیلی ایئر سٹرائکس اور شیلنگ ہو رہی ہیں، ڈیمولش کیمپین جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ اسرائیلی آرمی نے 2 فلسطینیوں کو سینٹرل غزہ میں گولیاں مار کر جو ہے وہ شہید کیا ہے، اسرائیل کی زمینی آرمی نے 2 فلسطینیوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا ہے۔ تو اس کا رزلٹ نیو یارک الیکشن میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، یہی سارا سسٹم تھا نا بھائی، ان کے بلینئرز ہیں، امریکن ایڈمنسٹریشن ہے، وہ سارا سسٹم ہے، اگر لوگ مظاہرے بھی کر رہے ہیں تو ان کی بات نہیں سنی جا رہی ہے، تو وہ سارا سسٹم کولیپس ہو گیا ہے۔ اس جینوسائیڈ کا نتیجہ وہاں پر نکلا ہے، جیسے ان کے پروفیسر نے کہا کہ سائلنس کے اوپر سچ کی جو وہ فتح ہوئی ہے۔ تو ان کی ایروگنس ہے، ظاہر ہے یہ آخری حد تک جاری رہے گی۔ آپ کو یاد نہیں ہے جب فرعون یعنی وہ دیکھ رہا ہے کہ سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، وہ وہاں بھی نہیں رکا، اور وہ اندر داخل ہو گیا، یہاں تک کہ پانی نے پھر اس کو جب وہ آ لیا، اور اس میں یعنی وہ آخری حد تک فرعون ہی رہا ہے۔ آخری حد تک اس نے یہ نہیں کہا کہ بھئی اتنا بڑا، دیکھیں اس کے بعد تو کوئی چیز رہ نہیں جاتی تھی کہ اس کے سامنے سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے، پھر بھی وہ اپنی بات سے نہیں ہٹا، اس غرور اور تکبر سے نہیں ہٹا، اور اس نے وہ اس پانی کے اندر اور سمندر کے اندر جب وہ داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ آخری حد تک یہی رہیں گے، اور نہ ان کی پالیسی بدلے گی، نہ ان کا مائنڈ سیٹ بدلے گا، نہ ان کے ظلم رکیں گے، تو بس وہی ہوگا جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ تو اب دیکھیے دنیا میں کتنی تیزی کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے۔ چائنا نے جیٹ ٹرینر جو ہے وہ بنا لیا ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، چائنا اور اس کے اتحادیوں کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اس میں بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی چائنا کے پاس جیٹ ٹرینر ہیں، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ ویسٹ سے کوئی پارٹس منگوانے پڑتے ہیں، ویسٹ سے کوئی انجن منگوانا پڑتا ہے، تو وہ جو جیٹ ٹرینر ہے، چائنا اگر کسی ملک کو ڈیلیور کرنا چاہتا ہے، ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے، تو اس سے پہلے ویسٹ کا اپروول چاہیے، کیونکہ اگر چائنا وہ اس سے پہلے بنا بھی رہا ہے تو اس میں ویسٹ کے کچھ پارٹس لگے ہوئے ہیں، انجن لگا ہوا ہے، دیگر پارٹس لگے ہوئے ہیں، تو چائنا کو اس میں آزادی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ملک کو ٹرانسفر کر دے، اس سے پہلے ویسٹ کی جو وہ پرمیشن چاہیے۔ تو آج انہوں نے اپنا پہلا انڈیپینڈنٹ جیٹ ٹرینر جو ہے وہ بنا لیا ہے، اور اگر آپ نے J-35 دنیا کے موسٹ ماڈرن جیٹس کو بھی اگر فلائی کرنا ہے تو اس ایئر کرافٹ کے ذریعے آپ ٹرین ہو سکتے ہیں، آپ اپنے پائلٹس کو جو وہ ٹرین کر سکتے ہیں، اور اس میں چائنا کو اب ویسٹ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کس ملک کو دینے، مطلب اگر انہوں نے ایران کو دینا ہے تو دینا ہے، اس میں ویسٹ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے کہ کیسے ویسٹ کی مونوپلی جو ہے وہ چیلنج ہو رہی ہے۔
It's 100% چائنیز میڈ. اور جو 6th جنریشن فائٹر جیٹس چائنا بنا رہا ہے اس کے لیے بھی ٹریننگ اس ایئر کرافٹ کے ذریعے جو وہ کی جا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ چائنا نے رائٹرز کے مطابق اپنی جو ڈیٹا سینٹرز ہیں، اسٹیٹ فنڈڈ جو ڈیٹا سینٹرز ہیں، ان کو یہ آرڈر دیا ہے کہ ان ڈیٹا سینٹرز کے اندر صرف چائنا کی جو بنائی گئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس چپس ہیں وہی استعمال ہوں گی. امریکہ کی انویڈیا کی جو چپس ہیں وہ اس میں استعمال نہیں ہوں گی. تو کیسے وہ ایک ایک چیز میں آپ دیکھیں کہ ویسٹ کی جو مونوپلی ہے، ہیجمنی ہے، اس سے آزاد ہو رہے ہیں. دنیا کے ایڈوانس چپس انویڈیا بنا رہا ہے، امریکہ کے کنٹرول میں ہیں اور چائنا نے وہ بنا لی ہیں. تو بس بات ختم ہو رہی ہے نا. یہی تو ادھر جو ہے اب یہ تائیوان کو انہوں نے رکھا ہوا ہے چائنا کو چھیڑنے کے لیے، لیکن اس میں بھی دیکھیں کہ ان کے پاس کتنا ٹائم رہ جاتا ہے. اب تائیوان کی جو فارمر پریزیڈنٹ ہیں وہ جرمنی کا دورہ کر رہی ہیں. آپ کو پتا ہے جرمنی کے ابھی وہ مسئلہ چل رہا ہے چائنا اور جرمنی کا. تو جرمنی کے فارن منسٹر جانا چاہتے تھے، چائنا نے کوئی انٹرسٹ نہیں دکھایا ان کے دورے میں. تو اب جرمنی نے تائیوان کی پریزیڈنٹ کو بلا لیا، فارمر کو، صرف چائنا کو ٹیز کرنے کے لیے. اور یورپینز ہے وہ تائیوان کی طرف توجہ دے رہے ہیں، اور تائیوان بھی دیکھ رہا ہے کہ بھی امریکہ کی پالیسی ڈاواڈول ہے. تو وہ کافی ان کے یورپ کے جو وہ دورے ہو رہے ہیں، جس میں چیک ریپبلک ہے، آسٹریا ہے، اٹلی ہے، پولینڈ ہے، یہاں کا دورہ انہوں نے ریسنٹ منتھس میں کیا ہے. تو وہ چائنا کو ٹیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن چائنا جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. تو نارتھ کوریا نے، اتنی بڑی خبر، نارتھ کوریا نے 5000 مزید فوج رشیا کے لیے بھیج دی ہے. رشیا جو جنگ لڑ رہا ہے وہاں پر وہ صرف رشیا کی جنگ نہیں ہے، وہ ایران کی جنگ ہے، وہ نارتھ کوریا کی ہے، وہ چائنا کی ہے، وہ برکس کی جنگ ہے. تو نارتھ کوریا نے اپنے فوجی براہ راست رشیا کے لیے بھیج دیے ہیں. اس سے بڑی اور بات کیا ہوتی ہے؟ 5000 مزید فورسز انہوں نے رشیا کے لیے بھیج دی ہیں. تو ویسے سامراج سے جس طرح نارتھ کوریا ٹریٹ کرتا ہے نا، اس طرح کوئی ٹریٹ دنیا میں کر ہی نہیں سکتا. امریکن پریزیڈنٹ جاتا ہے تو وہاں سے جناب علی میزائل چلا دیتے ہیں. تو امریکہ جو ہے وہ آج انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میزائل جو ہے وہ ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے. یہ بالکل کولڈ وار جو ہے وہ اپنی شکل لے رہی ہے. اور رشیا نے کہا ہے کہ وی آر پریپیئرڈ ٹو کنڈکٹ اے نیوکلیئر ٹیسٹ ایٹ دا ارلیسٹ اپرچونٹی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب امریکہ اگر کرنے جا رہا ہے تو پھر ہم تو اس کو فوری کریں گے، اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں. یہ 90s کے بعد پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ ہوگا جو امریکہ کرے گا، اور اس کے بعد رشیا کہہ رہا ہے کہ ہم فوری کریں گے. اس کے بعد چائنا بھی کرے گا، اور ہو سکتا ہے نارتھ کوریا بھی کرے. پھر اور کولڈ وار میں بیسیکلی یہی ہو رہا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں اب امریکہ کے پاس کیا آپشن ہے. دیکھیں چائنا ان کی بات مطلب ان کے سامنے سبجوگیٹ نہیں کر رہا ہے. جیسے امریکہ یہ چاہتا ہے کہ چائنا کی اکانومی ان کے مطابق چلے، چائنا کس کو ویپن دے گا، کیا کرے گا، وہ اس میں امریکہ کی وہ بات سنے. تو چائنا نہیں اس طرح سے ظاہر ہو نہیں سکتا، اور پریکٹیکلی چائنا نے وہ طاقت حاصل کر لی ہے. تو امریکہ کے پاس کیا آپشن ہے؟ ملٹری پاور آخر میں رہ گئی ہے. اگر امریکہ چائنا کے ساتھ جنگ میں جاتا ہے تو یہ بات اب ثابت ہو رہی ہے کہ کنونشنل وار میں امریکہ جیت نہیں سکتا چائنا سے. ٹھیک ہے، کنونشنل وار میں امریکہ چائنا کو شکست نہیں دے سکتا. یہ بات اب ثابت ہو رہی ہے. دوسری ہے کہ نیوکلر جنگ ہو جائے تو نیوکلر میں جو ہے وہ ویسے ہی سب کے لیے گیم اوور ہو جائے گی. تو ظاہر ہے امریکہ ہوش و حواس میں اس جنگ کے لیے کبھی بھی نہیں جائے گا. تو اس لیے امریکہ جو ہے وہ تائیوان کو ایکسپلائٹ کر کے، ویسٹ جو ہے وہ تائیوان کو ایکسپلائٹ کر کے، پروکسی وار چھیڑ کر، سائیکولوجیکل وار چھیڑ کر چائنا کو اس طرح سے الجھا دینا چاہتا ہے، چائنا کو اس طرح سے کنٹین کرنا چاہتا ہے. براہ راست جنگ میں اس کے پاس آپشن میں نے آپ کو سامنے رکھ دیا. کنونشنل وار میں جو اب چائنا نے طاقت حاصل کر لی ہے، امریکہ نہیں جیت سکتا. چائنا کی آرمی بہت بڑی ہے، ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، سب کچھ انہوں نے حاصل کر لیا. تو اگر نیوکلر چلیں گے تو ویسے ہی گیم اوور ہے. تو یہ ہیجمونک سٹیٹس جو ہے وہ اب تبدیل ہو رہا ہے. یہاں تو امریکہ کو مسئلہ پڑا ہوا ہے وینزویلا پر حملہ کرنے کے لیے. وہاں پر وہ سوچ رہے ہیں کہ وینزویلا پر حملہ کیا تو یہاں سے کوئی سرپرائز نہ آ جائے. ادھر انصار اللہ جو ہے اس نے امریکن ڈرونز گرائے ہیں اور ان کے ایئر کرافٹ کیریئر پر کامیابی سے حملہ کیا ہے. تو وینزویلا تو یمن سے کئی گنا زیادہ پاورفل ہے. تو وہاں پر اگر ایئر کرافٹ کیریئر ڈوب گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر چائنا ہے. اور بیلجیم میں جناب علی پھر انہوں نے ایئرپورٹس اور ادھر ادھر ڈرونز دیکھے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیٹو کا جو آرٹیکل 4 ہے یہ ہم ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں.
تو اب یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کیونکہ بیلجیم کہہ رہا ہے کہ ہم رشین ایسٹس استعمال نہیں کریں گے، اور تو اس کے بعد بیلجیم میں ڈرونز پھر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یہ رشیا سے آئے ہیں، لیکن بیلجیم کہاں ہے، رشیا کہاں ہے؟ اس سے پہلے کئی ملکوں سے پھر کر ڈرونز کو آنا ہوگا. تو نیٹو کیا کر رہا ہے؟ مطلب نیٹو کی ایئر سپیس میں ڈرون گھوم رہے ہیں اور نیٹو گرا نہیں پا رہا. یہ ایک عجب مسئلہ ہے. دوسری طرف ٹرکی کے جو فارن منسٹر ہیں وہ فن لینڈ پہنچے ہوئے، ابھی جو فن لینڈ اور رشیا کا پھڈا چل رہا ہے، تو فن لینڈ وہ پہنچے ہیں، بڑی اہم ترین اسٹریٹجک ٹاکس ہو رہی ہیں، اور فن لینڈ کی فارن منسٹر نے کہا کہ رشین امپائر نے اگر کسی کی رسپیکٹ کی ہے دیٹ واز اوٹومن امپائر، تو سلطنت عثمانیہ وہ تھی جس کی رشین امپائر نے رسپیکٹ کی ہے. تو یہ فن لینڈ کی جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے جوائنٹ پریس کانفرنس میں یہ بات کی. اور اسکاٹ ریٹر کہہ رہے ہیں بلیم اسرائیل اینڈ اٹس امریکن انیبلرز لائک یو، بیڈ پالیسی بگیٹس بیڈ ریزلٹس ایٹ دا الیکشن بوتھ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شکست ہوئی ہے ریپبلکنز کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسرائیل کی سپورٹ کر رہے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ آپ کے سامنے ہے. تو بیڈ پالیسی کے رزلٹ الیکشن میں ثابت ہوتے ہیں، باقی تجزیے ہیں. تو الیکشن میں اسکاٹ ریٹر یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر شکست یہ ہوئی ہے کہ اسرائیل کی سپورٹ. تو اب آگے ٹرمپ صاحب جب وہ کیا کریں گے، مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں، تو پہلے کسی بھی امریکن پریزیڈنٹ کو ایسی صورتحال کا سامنا نہیں تھا کہ وہ اسرائیل کی سپورٹ کرے گا تو ہار جائے گا، ایسا پہلے نہیں تھا. اور کیملا ہارس نے جو ابھی اپنی کتاب لکھی ہے اس میں ہی انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے اپنے ہارنے کی سب سے امپورٹنٹ وجہ جو ہے وہ بائیڈن کی سپورٹ فار اسرائیل بتایا ہے. دیکھیں آپ معاملات کس لیول کے اوپر چلے گئے ہیں. انہوں نے کوئی، اس اینٹی نے کیا کوئی کسر چھوڑی ہے؟ دنیا کے سامنے جینوسائیڈ کر دی ہے اور کر رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی فال آؤٹ نہیں آئے گا. تو آخرکار انسانیت کو فاتح ہونا ہے، انسانیت کو موریلٹی اپنی واپس لینی اور ایول اینٹی سے چھٹکارا پانا ہے. کیملا ہارس لکھ رہی ہیں کہ میری ہار کی وجہ بائیڈن کی سپورٹ ہے فار اسرائیل. تو ٹرمپ کو بھی پرو پیلسٹائن ووٹ پڑا ہے، جس کا ثبوت نیو یارک الیکشن ہے. ٹرمپ نے آ کر وہی اسرائیل کی سپورٹ جاری رکھی جس کی وجہ سے بائیڈن کو نقصان ہوا، تو ٹرمپ کو بھی ٹرمپ نے وہی پالیسی جاری رکھی. تو اب ٹرمپ کو فیصلہ کرنا ہے. کوئی امریکن پریزیڈنٹ کو کبھی یہ صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ اس کو یہ اندازہ ہو گیا ہو کہ اسرائیل کی سپورٹ جاری رکھی تو وہ ہار جائے گا. تو اب یا تو ٹرمپ یہ سوچ کر اسرائیل کی سپورٹ جاری رکھیں کہ مڈ ٹرم الیکشنز وہ نہیں جیت رہے ہیں. ابھی تو ٹرمپ جو ہیں وہ تھرڈ ٹرم بھی، آپ کو پتہ ہے ٹرمپ اس بات میں انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ 2028 میں بھی دوبارہ پریزیڈنٹ بنیں گے. تو یہ تو نہیں چلے گا، ٹھیک ہے نا. تو ویسے بھی اسرائیل کو سپورٹ کرنے میں اوور آل بھی کوئی امریکن انٹرسٹ نہیں ہے، اور 2 سال مزید سپورٹ کر کے بھی یہاں پر کوئی گریٹر اسرائیل نہیں بن جانا ہے. بھی تو حماس، حزب اللہ، انصار اللہ 2 سال اور لڑ لیں گے، ٹھیک ہے نا. ان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے اگر ان پر جنگیں مسلط کی جاتی ہیں. اور ایران کی طاقت بھی آپ کے سامنے ہے، اور یہ چائنا جس طرح سے رائز کر رہا ہے، تب تک چائنا بدن کیا کچھ روز خبر آتی ہے کہ چائنا نے آج یہ بنا لیا ہے، چائنا نے یہ کر لیا، روز خبریں آ رہی ہیں. اتنے بڑے واقعات روزانہ ہو رہے ہیں. تو امریکہ کو توجہ چائنا اور رشیا پر دینی ہے، حماس پر نہیں دینی. لیکن وہ پچھلے 2 سال سے حماس پر اور انصار اللہ اور حزب اللہ سے لڑنے میں انٹرسٹڈ ہے. جو حماس بھی امریکن سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ ہے، حزب اللہ بھی ہے، انصار اللہ بھی ہے، ایران بھی ان سے. انصار اللہ نے امریکہ کے ساتھ سیز فائر کیا ہوا ہے، تو سب چاہتے ہیں امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رہیں اور وہ اسرائیل کی سپورٹ نہ کریں، اور ان کو بھی امریکہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ اب امریکہ کو فیصلہ کرنا ہے. اور سعودی عربیہ کو جیٹس دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کا ثبوت ایسے ہی آئے گا نا کہ اسرائیل تو نہیں چاہتا لیکن وہ دینے پڑ رہے. تو اگر اس کو عملی جامہ پہنا دیا جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ زائنسٹ عراق کا اختتام ہو رہا ہے. لیکن اس سے پہلے درمیان میں بڑی جنگیں ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ فرعون آخری وقت تک بھی فرعون ہی تھا، تو یہ بھی آخری وقت تک ویسے ہی رہیں گے انٹل اینڈ انلیس کہ بڑی طاقت ان سے جا ٹکرائے. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے سے آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.